السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہرٹ اینڈ اٹس کائنڈ۔ اس کے اندر ہم اپنا کمپلیٹ ٹاپک جو ہمارا ہرٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں شجاع، جائفہ، غیر جائفہ، ان کی پنشمنٹ، ہم ان سب کو تقریباً آج مکمل کریں گے، جو کہ لا گیٹ اور جوڈیشل ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو چلتے ہم اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ ہو ایور کازز پین، ہارم، disease, infinity or injury to any person, impaired, disable or dismember any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt۔ اچھا، اس میں ایک کنسیپٹ ہم نے بالکل شروع میں یاد رکھ لینا ہے کہ اس میں ڈیتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بندے کی ڈیتھ نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کو انجری دی جا رہی ہے، اس کو زخم دیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے کہ اس بندے کے آرگن کو ڈسممبر کیا جا رہا ہے، علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو ایسے عمل کو کیا کہیں گے؟ ہرٹ کہیں گے۔ کہتا ہے ہو ایور کازز پین، ہارم، ڈیزیز، انفینٹی اور انجری ٹو اینی پرسن اور امپیئر، ڈسیبل اور ڈسممبر اینی آرگن آف دا باڈی اور پارٹ دیئر آف اینی پرسن وداؤٹ کازنگ ہز ڈیتھ از سیڈ ٹو کاز ہرٹ۔ کہتا ہے کوئی بھی اگر کسی کو درد دے گا، نقصان پہنچائے گا، یا اس کے کسی بھی آرگن کو یا باڈی پارٹ کو کیا کرے گا؟ علیحدہ کرے گا، ڈسممبر کر دے گا، اس سے منقطع کر دے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ ہرٹ کرے گا۔ ہرٹ کی مزید آگے کائنڈز ہیں، جس میں پہلی کائنڈز اس کی ہے اتلاف عضو، دوسری ہے اتلاف صلاحیت عضو، تیسری ہے شجاع، چوتھی ہے جرح، اور پانچویں اس کی ہے تو آل ادر کائنڈز آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا جی، تو پہلی اس کی ہے جی اتلاف عضو۔ 333 پی پی سی کے مطابق کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کے آرگن کو ڈسممبر کرے گا، ایمپیوٹیٹ کرے گا، سویئر کرے گا، اینی لمب اور آرگن آف دا باڈی آف another person is said to cause اتلاف عضو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اتلاف عضو کیا۔ اگر کوئی بھی شخص کسی کے آرگن کو علیحدہ کرے گا، منقطع کر دے گا، برباد کر دے گا، ڈسٹرائے کر دے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ اتلاف عضو کرے گا۔ اگر تو وہ اتلاف عضو کرتا ہے تو 334 پی پی سی میں اس کی پنشمنٹ ہے کہ ایک آتھورائز میڈیکل آفیسر کی کنسلٹیشن کے بعد اگر تو قصاص لیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے ان اکارڈنس ود دا انجنکشن آف دا اسلام، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو تعزیر کے مطابق 10 سال سزا دی جائے گی۔ مزید آگے اتلاف صلاحیت اس کہتا ہے ہو ایور ڈسٹروائے اور پرماننٹلی امپیئر دا فنکشننگ پاور اور کیپیسٹی آف این آرگن آف دا باڈی آف another پرسن اور کازز پرماننٹ ڈسفیگرمنٹ از سیڈ ٹو کاز اتلاف صلاحیت۔ کوئی بھی اگر شخص کسی کی آرگن کو تباہ کر دیتا ہے، پرماننٹلی علیحدہ کر دیتا ہے، اس کی فنکشننگ کیپیسٹی کو کم کر دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اتلاف صلاحیت عضو کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص 335 کے اندر اتلاف صلاحیت عضو کرتا ہے تو 336 پی پی سی کے اندر اس کی پنشمنٹ ہے، جو کہتی ہے کہ who ever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the intention that he is likely to cause hurt to any person cause اتلاف صلاحیت عضو of any person shall in consultation with authorized medical officer be punished with کس سے؟ قصاص۔ اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے انجنکشن آف دا اسلام، تو کیا کیا جائے گا؟ عرش دیا جائے گا اور اس کو پنش کیا جائے گا فار ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈیڈ ٹو کتنا؟ 10 سال اس کو سزا دی جائے گی۔ شجاع کیا ہے جی؟ کوئی بھی زخم جو سر یا چہرے پر ہوگا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شجاع کہیں گے۔ اور ایسا ہرٹ جو اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو نہیں ہوگا اسے آپ کیا کہیں گے؟ شجاع کہیں گے۔ شجاع کو آگے مزید کلاسیفائی کر دیا گیا 6 کائنڈز کے اندر، جس میں شجاع خفیفہ، شجاع مدیحہ، شجاع ہاشمہ، شجاع منقلہ، شجاع عمہ اور شجاع دمیغہ۔ مزید پڑھ لیتے ہیں آگے جی۔ شجاع خفیفہ کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی بھی ایسا زخم جس میں ہڈی نظر نہیں آ رہی، وہ کیا ہوگا؟ شجاع خفیفہ۔ شجاع مدیحہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا زخم جو آپ کے چہرے پر یا سر پر ہے، اس میں کیا ہے؟ ابھی ہڈی نظر نہیں آئی، اور نہ اب اس میں ہڈی تو نظر آ گئی ہے لیکن وہ فریکچر نہیں ہوئی۔ شجاع ہاشمہ میں یہ ہے کہ ہڈی فریکچر تو ہو گئی ہے مگر ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی۔ شجاع منقلہ میں یہ ہے کہ وہ فریکچر بھی ہو گئی ہے اور اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی ہے۔ شجاع عائمہ میں یہ ہے کہ اگر تو فریکچر سر کے اوپر ہے تو وہ جو واؤنڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس میمبرین کو ٹچ کر رہا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ میمبرین بھی نظر آ رہی ہے اور وہ سر بھی فریکچر ہو گیا، تو کیا ہے؟ شجاع عائمہ ہے۔ شجاع دمیغہ یہ ہے کہ بائی کازنگ فریکچر آف دا اسکل، نہ صرف اس سر کے فریکچر ہونے سے اس مقتول کے وہ جو زخم ہے
اس نے اس کی دماغ کی ممبرین کو اتنا نقصان پہنچایا جس سے ہم کہتے ہیں کہ دماغ کی جو شریان ہے وہ پھٹ گئی ہے، تو ایسے کو اوفینس کو کیا کہیں گے؟ سجائے دمیغا۔ تو 337 A1 A2 A3 A4 A5 اور A6 کی سزا کیا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، شجائے خفیفہ کی سزا بھی 2 سال ہے، مدیحہ کی سزا 5 سال ہے، ہاشمہ کی سزا 10 سال ہے، منقلہ کی سزا بھی 10 سال ہے، آئمہ کی سزا بھی 10 سال ہے، اور دمیغہ کی سزا 14 سال ہے۔ ٹھیک ہے، تو خفیفہ کے اندر دمن اور تعزیر ہے، مدیحہ کے اندر دیت ہے، قصاص اور تعزیر ہے، منقلہ کے اندر عرش ہے اور 14% دیت ہے، منقلہ کے اندر عرش ہے اور 15% دیت ہے، آئمہ کے اندر 1/2 آف دا دیت ہے، 1/3 آف دا دیت ہے، اور شجاع دمیغہ کے اندر عرش ہے اور 1/2 آف دا دیت ہے۔ تو ان کی سزائیں یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خفیفہ کے اندر جو سزا ہے، کیونکہ خفیف ہے یعنی کہ چھوٹا زخم ہے، تو 2 سال سزا ہے۔ منقلہ سے آگے جب آپ جاتے جائیں گے تو آپ نے رکھنا ہے کہ 5 سال سزا ہے مدیحہ کی۔ مدیحہ کے بعد آگے جتنے بھی اوفینس ہیں، ہاشمہ، منقلہ اور آئمہ، ان میں 10 سال سزا ہے، اور جو دمیغہ ہے اس میں 14 ایئرس پنشمنٹ ہے، جو کہ موسٹلی ہمارے لا گیٹس کے پیپر میں پوچھی جاتی ہیں اس کی پنشمنٹس۔ اچھا جی، جرا کیا کہتا ہے؟ whoever causes or any part of the wound any part of the body of a person other than the head of a face، کہتا ہے کوئی بھی زخم جو آپ کے چہرے اور سر سے ہٹ کے ہے، اور ایسا زخم which leaves a mark or a wound، جو کیا چھوڑ دے؟ زخم چھوڑ دے، نشان چھوڑ دے، عارضی یا پرماننٹ، is said to cause جرا۔ کہتا ہے جی جرا کی 2 قسمیں ہیں، جائفہ اور غیر جائفہ۔ جائفہ سے مراد ایسی انجری ہے جو کہاں پہ ہے جی؟ ہماری باڈی کیوٹی اور ٹرنک پہ، ہماری چھاتی سے پیٹ کی جانب جتنا بھی یہ حصہ ہے، یہ ہماری باڈی کیوٹی کی جانب جتنا بھی یہ حصہ آئے گا یہ جائفہ کے اندر آئے گا، کیونکہ یہ ذرا پتلا ہے، یہ یعنی کہ ملائم حصہ ہے، تو یہ ہمارے جائفہ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو جائفہ کی پنشمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کو ہرٹ کرے گا ود نالج، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اسے کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو اسے جائفہ والا نقصان اگر کوئی کسی کو پہنچاتا ہے، کسی بھی اس بندے کو، تو وہ اس کو کیا دیا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کو عرش ادا کرے گا، 1/3 آف دا دیت ادا کرے گا، اور اس کی سزا کتنی ہے جی؟ 10 سال ہے تعزیر کے مطابق۔ غیر جائفہ، اچھا جی، کوئی بھی کیا کرے گا اگر؟ تو whoever causes جرا، کوئی بھی اگر جرا کرتا ہے who does not amount to جائفہ، جو کہ جائفہ نہیں ہے، set to cause غیر جائفہ، یعنی کہ باڈی کیوٹی سے ہٹ کے جتنا بھی ہمارا باقی بازو ہیں اور ٹانگیں ہیں، جتنا بھی یہ حصہ ہے، یہ آئے گا غیر جائفہ کے اندر۔ غیر جائفہ کو اس نے مزید آگے کلاسیفائی کر دیا دمیغہ، بدیہہ، متلمیحہ، مدیحہ، ہاشمہ اور منقلہ کے اندر۔ تو اب ہم ان کو آگے مزید ڈسکس کر لیتے ہیں جی کہ یہ دمیغہ کیا ہے۔ اچھا جی، دمیغہ سے مراد ہے کوئی بھی ایسا زخم جو کہ کیا ہے؟ جائفہ نہیں ہے، غیر جائفہ ہے۔ غیر جائفہ کون سا زخم ہے؟ جو کہ ہمارے بازو، ٹانگوں پہ باڈی کیوٹی سے ہٹ کے ہے، جس کے اندر سکن تو ریپچر ہوگی لیکن ابھی بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ اس کے اندر آسان طریقہ یاد رکھنے کا یہ کہ ان بدیہہ اور متلمیحہ، ان تینوں کے اندر ہڈی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح بدیہہ کے اندر کٹ بھی لگ گیا ہے، incising the flesh without exposing the bone، کے لائک نہ صرف کٹ لگا ہے بلکہ اس کا جو ماس ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہڈی نظر نہیں آ رہی، بس لیسریٹنگ دا فلیش، اس میں سے خون بھی نکل رہا ہے لیکن ہڈی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن مدیحہ کے اندر ہڈی نظر آ گئی ہے۔ ہاشمہ کے اندر فریکچر آف اے بون، نہ صرف ہڈی ٹوٹ گئی ہے بلکہ وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلی۔ منقلہ کے اندر یہ کہ ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی ہے۔ پنشمنٹس کیا ہیں غیر جائفہ کے اندر؟ ان سب کی پنشمنٹس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سب میں دمن ہے۔ دمیغہ کی سزا 1 سال ہے، بدیہہ کی سزا 3 سال ہے، متلمیحہ کی سزا بھی 3 سال ہے۔ اس کے بعد مدیحہ کی سزا 5 سال ہے، ہاشمہ کی سزا 5 سال ہے، اور منقلہ کی سزا ہے 7 سال۔ تو یعنی کہ دمیغہ کی سزا 1 سال ہے، بدیہہ کی سزا، متلمیحہ کی سزا اور مدیحہ کی سزا کو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے کہ 1 3، پھر اس کے بعد متلمیحہ کی سزا بھی 3، مدیحہ کی سزا 5 سال، ہاشمہ کی سزا 5 سال۔ منقلہ سے پہلے جتنے بھی فینس آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ ان کی سزا 7 سال نہیں بلکہ 5 سال، 3 سال یا 1 سال ہے۔ اچھا جی، 337 جی، پنشمنٹ فار ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ۔ اگر کوئی بھی شخص کسی کو ہرٹ کرے گا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، تو جو بھی کائنڈ کا وہ ہرٹ کرے گا، وہ شجاع ہو سکتا ہے، جائفہ، غیر جائفہ، جو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے مطابق کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ 5 سال کی سزا دی جائے گی۔
337 کے اندر کہتا ہے پنشمنٹ فار ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ سے اگر کوئی کسی کو ہرٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہ صرف عرش و دمن ادا کرے گا بلکہ اس کو 3 سال کی سزا بھی ہوگی ہے تعزیر۔ اگر کوئی بھی شخص کسی ایسی طرح ڈرائیونگ کرتا ہے جس سے نہ صرف انسانی جان کو خطرہ ہے بلکہ جسے آپ ون ویلنگ میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ون ویلنگ اگر کوئی کرتا ہے جس سے نہ صرف لوگوں کی جان کو خطرہ ہے بلکہ اگلے کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو اس کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے؟ 3 ماہ کی سزا اور فائن اور بہت دیا جا سکتا ہے۔ 337 اگر کوئی بھی ہرٹ کسی کو مسٹیکنلی اگر کوئی کر دیتا ہے، خطا سے کر دیتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ لائبل ہوگا، وہ عرش ادا کرے گا اور دمن ادا کرے گا۔ 337 کہتا ہے اگر کوئی بھی شخص کسی کو ہرٹ کرے گا ود اے پوائزن بائی اسٹوپیفائنگ انٹاکسیکیٹنگ اور ہولسم ڈرگ سچ ادر تھنگ، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا، اور ود انٹینٹ ٹو کمٹ اور ٹو فیسیلیٹیٹ دا کمیشن آف این اوفینس، جو بھی اس کو کمٹ کرے گا، اس اوفینس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ اس ہرٹ سے وہ کیا کرے گا؟ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس میں نہ صرف وہ اس کو عرش و دمن ادا کرے گا بلکہ جو بھی اس نے اس کو کائن کا ہرٹ پہنچایا ہوگا، شجاع، جائفہ، غیر جائفہ، تو اس کے مطابق اس کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ تو اس کے مطابق کیا دی جائے گی؟ اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ کب تک دی جا سکتی ہے؟ اس کو 10 سال تک دی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ کائنڈ آف پنشمنٹ کا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کائنڈ آف پنشمنٹ کا لیکچر کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔